قدر معاشرے میں زنا ہے. یعنی ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر مسلمان اس پر پابندی نہ لگاتے تو کوئی انسان زنا نہ کرتا، مگر وہی لوگ زنا کرتے جو بہت برے ہوتے، بہت ظالم اور فاسق ہوتے. آج دیکھیں ایک نوجوان ہے، آپ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، کام کرنے جاتا ہے، یہاں گھر سے نکلتا ہے یونیورسٹی تک 1000 ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے. وہ انسان آخر اس کے جذبات ہیں. بڑا زنا ایک چھوٹا زنا. لیکن اگر یہ متع کو ہم، جبکہ قرآن میں جائز ہے، اس تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا، اگر نوجوان متع کریں تو زنا سے بچ سکتے ہیں. اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. مثلا منگنی وغیرہ کا سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہم نے دوسروں سے لیا ہے. مثلا منگنی میں لوگ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھومتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے. میں خود یہاں پر ایک سال ریزیڈنٹ عالم تھا تو اتنی طلاقیں آئی، میں پریشان ہو گیا. اور طلاقوں میں 10-10 ہزار پاؤنڈ، 20-20 ہزار پاؤنڈ کورٹوں میں خرچ ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی اسلامی طریقہ آپ متع کر لیں. یعنی اگر ایک دوسرے کو 1 سال میں لڑکی لڑکا دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی طبیعت پسند آئی، اخلاق پسند آیا تو اس کو نکاح میں بدل دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی ایک سالوشن ہے. مثلا ایک انسان کی بیوی پاکستان میں یہاں پڑھنے آیا، اب وہ گناہ سے کیسے بچے؟ یہ متع جو ہے زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، اور اولاد کو بالکل وہی ورثہ ملتا ہے جیسے عام بچے کا ہوتا ہے. پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1 لاکھ روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا. میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے. آغا میں ایک بات کہوں آپ سے، میرا مختار، آپ کے پاس اتنا خزانہ ہے اور آپ ہمیں محروم کرے بیٹھے رہتے ہیں. آغا یہ تو غلط بات ہے. تو آپ کم از کم کہ ہمیں یہ حریرہ کے بارے میں بتایا کریں. اور آغا مجھ پہ ایک نوازش کریں، میری بہت ساری کتابیں آ رہی ہیں پاکستان سے 2 مہینے میں، تو مجھے آپ یہ کتابوں کے نام PM میں لکھ دیجئے تو بڑی نوازش ہوگی. میں یہ حریرہ کی کتابیں ہی منگا لوں. بھیا میں لو پروفائل رکھتا ہوں جان بوجھ کر. اس کی کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ میرا مشن جو ہے نا وہ کچھ اور ہے جو کہ شاید کچھ مومنین نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے مجبوری ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے ان کو ذرا سا، اس وجہ سے ذرا سا چاہتا ہوں کہ میں ہلکا ہاتھ رکھوں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کرے. تو بہرحال سلامت رہیے آپ سب. انشاءاللہ میں آپ کو نا ان ساری کتابوں کے حوالے بھی دوں گا اور بھی چیزیں دوں گا. انشاءاللہ منگوائیے پاکستان سے جتنی بھی ہو سکیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سلسلہ کیا ہے. یہ میں لفظ حریرہ کے متعلق ہی آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ ذرا سنیے گا اس بارے میں. اصل میں یہ جو تحریر ہے، جب کتابوں کا حوالہ ہمارے آقائے مازندرانی انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، انہوں نے دوسروں کی نقل پر اعتماد کرتے ہوئے میں لفظ حریرہ کی شرط بڑھا دی ہے. جو فتویٰ دیا تھا اس میں اتنی بھی پابندی نہیں تھی کہ ریشم لپیٹ لیا جائے، بلکہ بالکل عام آزادی تھی کہ جو چاہے اپنی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، ساس، بہو، غرض جتنے محارم ہیں ہر ایک کے ساتھ نکاح کی صورت میں رات بسری کر سکتا ہے اور لذت حاصل کر سکتا ہے. نسل بڑھانے کے لیے لکھا ہے، جس کسی نے ایسی عورت سے شادی کر لی جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہ ہو اور اس سے ہم بستری بھی کر لی ہو تو اس میں حد نہیں بلکہ واجب ہوگی. اور اس کی دلیل کے لیے وہ لکھتے ہیں یہ عقد بلحاظ محل ٹھیک ہے، کیونکہ محل تصرف وہ ہے جو غرض کو پورا کرنے کے قابل ہو. چنانچہ عورتیں آدم کی بیٹیاں اور بچہ جننے کے قابل ہیں، تو جو بھی ہو وہ عقد یہی کہتا اور یہ فرض ہے. اب اسی طرح سے تیسرا مسئلہ کہ جب مرد اپنی ماں سے شادی کرے تو منہ بھی کالا کر لے تو اس پر حد لازم نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ان مریدوں کے عیش کے لیے جو ماں بہن وغیرہ سے مستقل نکاح کی جنجت نہیں منہ لینا چاہتے ہیں، یہی صورت تجویز فرماتے ہیں. یہ فتویٰ موجود ہے کہ اگر بغیر نکاح کے بھی ریشم وغیرہ لپیٹ کر محرمات سے لذت حاصل کر لے تو جائز ہے. یعنی اگر محرم عورتوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ اپنے عضو پر کپڑا لپیٹ لے تو اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے. نیز ان لوگوں کے لیے بھی
جو ایام سوم میں بھی حدود شریعت کے لحاظ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی اگر عورت بھی اس وقت پیریڈ میں ہو تو ایسی حالت میں بھی اگر وہ چاہے تو یہی سلسلہ اس پر جو ہے یہ کپڑا جو ہے ریشمی وہ پہن کر یا رکھ کر اس کا وہ جامعت ان میں کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس تدبیر سے غسل بھی نہیں واجب ہوتا۔ وہ کہتے ہیں اگر اس طرح سے کپڑا عضو تناسل پر پہن کر یہ کام کر لیا جائے اپنے محرموں کے ساتھ بھی تو ایسی صورت میں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آقا مجھے کتابوں کا نام ٹی ایم میں ضرور دیجیے گا پلیز۔ سے حریر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کپڑا لپیٹ لپیٹ کر زنا کر سکتے ہو۔ ریشم کا کپڑا، ابے ریشم کا کیوں، کاٹن کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ الیکٹروسٹیٹک چارج تم اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھو گے کیا؟ ریشم کا کپڑا ضرور لپیٹنا ہے کیا؟ اسٹیٹک چارج کریٹ کرنا اس کے اندر، ماں کے اندر؟ کہ ہماری مائیں شیو، تمہاری مائیں کتنی بدبخت ہیں کہ ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تم ماں کے ساتھ زنا کرتے ہو۔ یہ تمہارا دیکھو کیا مذہب ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کپڑا کتنی ٹرننگ دینی ہے کپڑے کو۔ اب کوئی تو 2 ٹرنے دے گا، کوئی 200 ٹرنے دے گا۔ اب بھلے تو وہ سرانہ ہو، رضائی بن جائے، جو مرضی ہو جائے، کیسے گھسیڑو گے پھر یہ مجھے نہیں معلوم۔ تم صحابہ کو گالی دیتے ہو جبکہ تمہارے اپنے مذہب میں تمہارا گام شاہ کہتا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو۔ جی، اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں جو ہے وہ ایک ذکر ہے متع کا، تو وہ جو ہے وہ قرآن کے اندر میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس چیز کا ذکر، تو یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کس سپارے میں ہے اور کس اس میں ہے، مطلب کس طریقے سے حوالے سے ذکر ہے۔ متع پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شیعہ عالم سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ موجود ہے، وہ کرتے ہیں۔ آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیں، اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور باقی ستاروں کے بارے میں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور حدیث ہے کہ متع بالکل حرام ہے۔ کوئی بھی قرآن کی ہمارے شیعہ علماء ہیں اور پروگرام دیکھنے والے ہیں، وہ یقیناً اختلاف کریں گے آپ کی اس بات سے، ایک بھی آپ ورس دکھائیے قرآن میں، کئی ورس میں نہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش میری یہی ہے کہ کوئی ایسی بات کہ پوری دنیا میں پروگرام سنا جا رہا ہے، نان مسلم بھی سن رہے ہیں، تو ایسا ہم ایشو نہ چھیڑیں جو کسی کی دل کا جو تصور ہے۔ اچھا، یہ کہاں پہ قرآن کے اندر ہے؟ یہ قرآن کے اندر تو ٹیمپرری میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، ہم آپ کے ساتھ اس مسئلے میں ہاں حرام ہے، ہم نے حال ہو چکے ہیں جی، we're fighting over the same thing. Right. علامہ صاحب, my last question to you is کہ کیا فقہ حنفی والوں کو اجازت ہے فقہ جعفری والوں سے متع کرنے کی؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جی کہ یہ ایک نکاح ہے اور ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. مسلمان کے لیے اجازت ہے عقد کرنے کی. صحیح ہے جی. اس میں کوئی ڈسپیوٹ فقہ کا نہیں ہے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ مسلک کا نہیں ہے. البتہ میں یہ ایک آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت, پیسے دے کے بھی مدت مقرر کی ہے, باقاعدہ ایک نکاح ہے, یہ مدت مقرر ہوتی ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. متے چ پیدا ہوئی اولاد وراثت دی حقدار بنتی ہے. آخر یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ متع جو ہے بالکل نکاح ہوتا ہے, اس میں وہ ساری شرطیں ہیں جو نکاح کی ہوتی ہیں. اس لیے اس پر جو ہے نا کہ اب کافر ہوگا شیعہ فلاں, یہ کوئی بات نہیں, ایک فری مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ اب بھی ایسا نکاح جائز ہے. نکاح ہے موقت, وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں, باقی نکاح ہوتا سارے.
औलाद जायज होती है, वो वारस होती है, इद्दत भी होती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा मौलवी साहब जैसे लिख देते हैं कि इसमें इद्दत ही कोई, बिल्कुल गलत बात। इद्दत होती है और उस इद्दत में अगर पता चल जाए कि हमला है तो बच्चा पैदा होने तक नया निकाह नहीं कर सकता। ये बाजार बरसगीर की मशहूर तवाइफ नगरियों में चौथे नंबर पर है। पहला कलकत्ता, दूसरा बंबई, तीसरा बेंगलोर और चौथा बड़ा चकला बाजार हुसन लाहौर है। तवाइफ की जिंदगी में आने वाला मर्द किसी चोर दरवाजे से दाखिल नहीं होता, बल्कि यहाँ जो कुछ भी होता है सरेआम होता है। इस दफ्तर को टाइम कमरा कहा जाता है। कमरे में गाहक के दाखिल होते ही खिड़कियां दरवाजे बंद। आगे क्या होगा मुलाहिजा कीजिए।